ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ میں آج دین کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ علم دین کے معنی جزا اور بدلہ ہے۔ اصل میں دین کیا ہے بولے تو منشاء حق ہے۔ تو اصول دین 5 ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید۔ تو ہم کو یہ سمجھنا دین ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید۔ تو اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکنے کا نام دین ہے۔ ہم کو دل سے پورا ماننا پڑتا ہے یہ، اور اگر اپن خالی سر جھکا لیے، اپنا دل نہیں جھکا بولے تو، اور اپنی روح بھی نہیں جھکی بولے تو اپنا دل مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ بوجھ اور دین کی فہم عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس بھلائی دین ہے، ہمارے پاس ہم بھلائی بولے تو دوسرے چیزوں کو سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ اگر دین کی اگر جس میں محنت کرتے اس کو بھلائی سمجھتے، تو اپن اگر دین کو بھلائی سمجھتے تو اس پہ محنت کرتے۔ تو ایک ایگزامپل بتاتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں میں۔ اگر اپن حج کے لیے جا رہے ہیں تو اپن اپنے جان اور مال سب لگا کے جاتے، مگر اپنا دل کہیں اور ہے، اپنے کو گھر کی فکر ہے، پیسوں کی فکر ہے، یہ سب رہتے تو اپنا حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو ویسے ہی اپنا دین بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اپنے کو پورا دل سے ماننا ہے سب، اور اس کو پہچاننے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس پہ محنت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ سب کرنے سے پہلے اپنے کو پہلے جاننا ہے کہ اللہ پہ ایمان کیسا لانا، یہ جانے تو اپنے کو ایمان حاصل ہوتا، اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان آتا۔ یہ سب جاننے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ ایک واقعہ رکھ کے آگے بڑھتی ہوں۔ ایک صحابی رسول تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس ایک گھوڑے کی ڈیل کرتے، آج ڈیل کر کے میں آج کل پیسے دے کے گھوڑا لے لیتا ہوں بول کے بولتے۔ تو پھر دوسرے دن جب صحابہ نہیں، اس دن کوئی بھی نہیں رہتے، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ان کے ساتھ 2 صحابی رسول رہتے اور وہ یہودی رہتا۔ تو وہ یہودی بولتا ہے کہ کون سے ڈیل کی بات کر رہے ہیں، میں تو کون سی بھی ڈیل نہیں کرا آپ کے ساتھ بول کے۔ مگر صحابی انہیں بولتا ہے کہ آپ 2 گواہوں کو پیش کرو، آپ کے شریعت کے حساب سے میں آپ کو جب گھوڑے دیتا ہوں بول کے بولتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ان کے ساتھ جو صحابی رہتے انہیں بولتے یا رسول اللہ یہ میں گواہی دیتا ہوں بول کے بولتے۔ تو انہیں بولتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیل ہوئی تھی اور وہ تم ان کو گھوڑا دینا ہے بول کے بولتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے پوچھتے ان سے کہ بعد میں آپ تو پہلے دن وہاں تھے بھی نہیں، ڈیل ہوئی خود، پھر کیسا گواہی دیے بولے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ تو بہت چھوٹی چیزیں، ہم بہت بڑی بڑی چیزوں پہ ایمان لا لیا، آپ کے بات سننے پہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ ایمان لا لیے، جب آپ کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہوں گے بول کے بول۔ اور میں دوسری بات یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بیعت کیوں ضروری ہے، اور
پیر کامل کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ تو بیت بہت قسم کے، مگر دین میں ہم دیکھیں تو 3 قسم کے بیت ملتے: بیت اسلام، بیت جہاد اور بیت توبہ۔ بیت اپنے کو کیوں کرنا ہے بولے تو، بیت کا مقصد کیا ہے بولے تو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے محبوب، یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیت نہیں کر رہے ہیں بلکہ میرے ہاتھ پر بیت کر رہے ہیں۔ جب ہم بیت کر رہے ہیں تو صرف پیر کے ہاتھ پہ بیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیت کر رہے ہیں جیسا ہوتا۔ اور بیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو پا لینا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی لارفون ہے، یعنی اللہ کو پہچاننا۔ ظاہری میں یہ ہے عبادت کرنا، اور اس کو حدیث قدسی سے بھی سمجھ سکتے ہیں اپن، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا چاہوں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ کے پاس ہمارے کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے بولے تو، مخلوق کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ پہچانا جائے۔ تو ہمارے مقصد حیات کیا ہے؟ ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا اور اس کو پہچاننا۔ تو اللہ والوں کے پاس یہ 2 مقصد بیت ہے کہ ہر آن اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اور دوسرا اللہ کو پا لینا۔ ہم کسی چیز کو کب پاتے بولتے جب تک اس کی ہمارے کو پہچان نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہم کسی چیز کو کیسا پہچان جاتے ہیں، اب جیسا کرسی ہے، تو جب ایسا دیکھتے کہ پہچان لیتے یہ کرسی ہے بول کے، وہ تو اس کے ایسا 4 پیر ہوتے، اس کے اسٹرکچر سے ہم پہچان لیتے۔ تو اگر وہ کون سی بھی اس کی رو مٹیریل کی، لائک ووڈن کی رو، پلاسٹک کی رو، کوئی کی بھی رو، ہم پہچان لیتے کہ یہ کرسی ہے بول کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتے، تو جب تک ہم اس کی یاد نہیں کر سکتے صحیح سے، تو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے۔ تو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ اپنے کو پیدا کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچانو بول کے کرے۔ تو اگر اپنا کیا بولتے ناکام رہتے اپن ایسا، تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کو پہچان کے یہ سب ہم کرے کام، تو جب ہم کامیاب ہو سکتے۔ بیت قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اے محبوب، جب آپ کے پاس مومن عورتیں اس غرض سے آئے کہ وہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گے، اور نہ اولاد کا قتل کرے گی، اور نہ بہتان کی اولاد لائے گی، تو اے محبوب ان سے بیعت لے لو، اور ان کے لیے اللہ سے دعا مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ باتوں پر، کون سے باتوں پہ بیعت ہو رہی بولے تو، شرک نہیں کرنا، اور ہمیں شرک نہیں کرنا بول کے، تو ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ حاجز روائی پن کو نکالنا پڑتا اپنے اندر سے۔ اس کو نکالنے کے لیے ہمارے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھنا ضروری ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے ہمارے کو کامل شیخ کی صحبت میں بیٹھنا اور سیکھنا ضروری ہے، اور اس سے ہمارے کو بیٹھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھے تو یہ سب حاصل ہوتا۔ اسی بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور جو میں بولی اور بولنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا کرے۔